बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान हैं तो नमाज भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या हमें पता है, आपको पता है कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है? हमारी नमाज कैसी होनी चाहिए? आज सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी से नमाज कैसे पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाक़या ऐसा भी लिखा है, वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हैरत होती है। एक बुजुर्ग थे, 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। 30 साल तक एक भी नमाज उनकी तकबीर औला भी नहीं छूटी इमाम के पीछे। तकबीर औला, इमाम जब पहली तकबीर बांध रहा है उस तकबीर में वो हाजिर रहते थे। जमात तो दूर की बात है, छूटना, पहली तकबीर कभी नहीं छूटी 30 साल तक। 30 साल के बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो मगरिब में लेट हो गए, एक रकात हो गई थी। और 30 साल के बाद सफ़ें भर गई थी, पीछे जगह मिली। वो आए और कहा, आज अगर मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा सब घूम घूम के मुझे देखेंगे। 30 साल से जो पाबंद था कहां गया, कहां गया? होता यही है ना, सब वो शर्मिंदगी के मारे कि लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे, घर चले गए। घर जाकर मगरिब पढ़ ली। इशा में आने में फिर डर लगने लगा कि अब तो पूरी नमाज में ही नहीं गया था, लोग सोचेंगे। 30 साल के बाद पहली नमाज आपकी नहीं हुई है, कहां गए थे, कहां गए? इशा में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आए। उस जमाने में एक बड़े कामिल बुजुर्ग थे, उनको खबर की गई आज एक बड़ा हादसा हो गया हमारे शहर में। कहा क्या? कहा फलां बुजुर्ग जो 30 साल से मस्जिद में तकबीर औला की भी पाबंदी करते थे, आज वो गायब है। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया चलो हम मिलते हैं। जा कर के मिले कि क्या है, तबीयत ख़राब हो गई, अलील हो गई, क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मगरिब में, और फिर पीछे जगह मिल गई 5-6 सफ़ों के पीछे। मैंने ये सोचा कि लोग बाद में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने सालों की पाबंदी के बाद आज तुम्हारी पहली सफ भी नहीं, पहली बिल्कुल सही फरमाया आपने। उस बुजुर्ग ने कहा किससे? 30 साल की पाबंदी करने वाले से। कहा मियां जाओ पिछले 30 साल की पूरी नमाजें कज़ा कर लो, वापस दोबारा पढ़ लो, इयादा करो, इसलिए कि 30 साल जो तूने पाबंदी की नमाजों की, वो तो यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। आज तेरे दिल में ये जो ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे मगरिब के पीछे हो जाने से, इसका मतलब है कि 30 सालों तक जो तूने पाबंदी की ये लोगों के लिए किया, अल्लाह के लिए नहीं। जाओ वापस लौटाओ 30 साल की नमाज से। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये पढ़ा। वाकई मेरे अजीजों, इस बात का ख्याल भी नहीं आना चाहिए हमें इबादतों में कि लोग हमें क्या कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र ऐसे करो कि मदहोश हो जाओ, सिर्फ मेरा मौला मुझे देख रहा है, दुनिया क्या कह रही है इससे हमें क्या गरज है। बेशक आज यही बीमारी ने बहुत सारी इबादतों में हमारे खलल डाल रखा है, खलल डाल रखा है। तुम्हारे सुन्नतों से दूर होने का एक बड़ा सबब भी यही है कि लोग क्या कहेंगे। ये कभी नहीं सोचते कि कब्र में जाऊंगा तो मुस्तफ़ा क्या कहेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये क्यों ख्याल नहीं आता? अगर इसी हालत में मैं दुनिया से चला गया, जैसे आज आवारा गर्दी में हूं, नशा में है, सुन्नतों से दूर है, उठाकर जब मुझे कब्रस्तान ले जाया जाएगा, मेरे आका अगर देखें, मेरे आका क्या कहेंगे। अजीज़ान गिराम वक़ार, बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि कुछ लोगों से अगर हुजूर नाराज़ होते हैं तो ये तक पूछते हैं क्या तू मेरा ग़ुलाम है? अगर वो कहता है या रसूल अल्लाह आपके सिवा किसका ग़ुलाम हो, तो पूछा जाएगा कि तेरे पास अलामत क्या है ग़ुलामी की, दलील क्या है। इसको भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़े से नकल किया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत ने जो फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अपनी इबादतों में इखलास अता करो। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी ये चीज़ है कि मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर सारे लाखों मुसलमानों को सड़क पर उतारूं। नहीं, अगर इखलास वाला एक बंदा हो तो पूरी ज़मीन को ज़ेरो ज़बर कर डालेगा। इनकलाब एक से आता है, एक भी काफ़ी है अगर इखलास वाला हो, वरना फिर कसरत से कुछ होना नहीं है।
آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو، ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے، تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے۔ اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا، آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی، شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوں گے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا، کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا، اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آزاد رہو، کھل کر کے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے، اللہ کا نہیں۔ تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا۔ ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ محبوب الہی نے فرمایا بالکل، 2 شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی۔ کہا بتائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا ہو، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا ہو، جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب۔ پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی؟ محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے۔ تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ 2 تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا۔ یہ اخلاص ہے، پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی، امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر اخلاص نہیں، خالص اللہ کے لیے کرے۔ حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں، اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا
وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے، رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے، ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا جب اذان ہوتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں۔ بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے، مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف۔ اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے، اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں، اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا۔ تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو، اسی سجدے میں تو مان جا مجھے مغفرت فرما دے۔ یہ نمازوں کا بھی طریقہ ہے، یہی اخلاص ہے۔ اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے، ہم سب کو محبتوں اور الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔